آپ آئیں گے انشاءاللہ, کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, وقت دینے کی ضرورت پڑے گی وقت دیں گے انشاءاللہ, مال لگانے کی ضرورت پڑے گی لگائیں گے انشاءاللہ, جان لگانے کی ضرورت پڑے گی لگائیں گے انشاءاللہ. سبیلنا سبیلنا لبیک 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 کافروں کا ایک علاج یہودیوں کا ایک علاج ٹرمپ کا ایک علاج نیتنیاہو کا ایک علاج اسرائیلیوں کا ایک علاج سبیلنا سبیلنا لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ. سوئے ہوئے ہیں ہم نہیں, ساری امت مسلمہ خواب غفلت کے اندر سوئی ہوئی ہے. ہم مزے سے کھا پی رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو بیت رہی ہے, بچوں پر جو بیت رہی ہے, 2 سال پورے ہو چکے, 2 سال پورے ہو چکے. غزہ کے اندر اوپر سے آسمان سے بارود کی بارش ہوتی ہے, جسموں کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں, خوراک بند کر دی گئی ہے, مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے. اسی محاصرے کو توڑنے کے لیے یہ لوگ گئے تھے اور انہوں نے اپنی کوشش کی. وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, ظاہری طور پر ظاہری اسباب کے درجے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ہم اگر اس کو دیکھیں نتائج کے اعتبار سے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے پوری امت کو جگانے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس پر امت جاگی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں اس دفعہ اس قافلے کو لیڈ کرنے والے غیر مسلم تھے. آئندہ کے لیے جو یہ قافلہ چلے یہاں سے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے جو قافلہ چلے تو اس کی سربراہی اس کو لیڈ کرنے والے پاکستانی ہوں تو دیکھیں یہ یاد رکھیں, یہ صرف سینیٹر مشتاق احمد خان کا فرض نہیں تھا, یہ صرف پیر مظہر شاہ قریشی کا فرض نہیں تھا, یہ صرف ڈاکٹر اسامہ ریاض کا فرض نہیں تھا, یہ صرف سید عزیر نظامی کا فرض نہیں تھا, یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا فرض تھا کہ وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور وہاں جاتے اور اس محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرتے. پہلے ہم نے کوتاہی کی لیکن اب اس کا کفارہ ادا کرنے کا وقت ہے. ہمارے وہ بھائی تو قید ہو گئے, اسرائیلیوں نے یہودیوں نے ان کو قید کر لیا, لیکن اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم ایک نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ اس قافلے کا حصہ بنے اور ہم جا کے غزہ کے حصار کو توڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تیار ہے اس کے لیے؟ یہ ہاتھ اٹھا کر بولیے تیار ہے. اگر آواز لگتی ہے کہ ہم یہاں سے قافلہ تیار کر کے جائیں گے, غزہ جائیں گے, تو کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ تیار ہیں. سبیلنا 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 لبیک 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 لبیک. اس وقت اگر کوئی بھائی کہے کہ میں بے خبر ہوں, مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے. ہر بھائی کے ہاتھ میں موبائل ہے, سوشل میڈیا پہ خبریں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں. یہ پوری امت کا مسئلہ تھا, پوری امت کی فکر تھی. وہاں پہ پہنچنا, وہاں کا درد لینا. یہ ہماری جو جماعت یہاں پاکستان سے گئی ہیں, بیرون ملک سے غیر مذہب لوگ وہاں پہ گئے ہیں, وہ تو وہاں پہ قید ہو چکے ہیں. میں یہ کہتا ہوں وہ قید نہیں ہیں, ہم قید ہیں. وہ آزاد ہیں, وہ اپنے رب کے سامنے, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہیں کہ ہم یہ جذبہ لے کے وہاں پہ گئے ہیں, ہم نے یہ جنگ لڑی ہے, ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں, آواز اٹھا دی ہے. آج اگر ہم لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں, انہوں نے ہمیں جگا دیا ہے, ان کی وجہ سے ہم روڈ پہ کھڑے ہیں. میری تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کسی طرح تمام امت مسلمہ نکلے. ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں, یہ ان کی فکر ہونی چاہیے, ان کو جاگنا چاہیے کہ وہ آگے قدم بڑھائیں. اگر 1965 میں, اگر 1947 میں ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ بم لگا کر ٹینکوں کے آگے لیٹ سکتے ہیں, ٹینک اڑا سکتے ہیں, آج کے یہ نوجوان, آج کے بوڑھے بھی یہ کر سکتے ہیں. آج انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ کا ایک سب سے بڑا مقدمہ فلسطین اور غزہ کے محصور ہمارے مسلمانوں کے درندوں نے روک کر عالمی قوانین کی دھچیاں بکھیر دی ہیں.
اس کے اوپر پوری امت مسلمہ خصوصی طور پر عمومی طور پر عالم اسلام کے ہر ملک کا ہر فرد ہر باشعور شہری وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور ہم بھی اسی سلسلے کے اندر یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی پوزیشن کو واضح کر کے اسرائیل کے خلاف مضبوط قدم اٹھانے کی اس وقت ضرورت ہے۔ سینیٹر مشتاق نظامی صاحب اور ان کی رفقائے کار 6 پیر مظہر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر اسامہ صاحب، ان لوگوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ خصوصاً ملک پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر کے اس وقت ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ یہ لوگ نہ جاتے، اللہ کی قسم قیامت کے دن ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھاتے، ہم اپنے نبی کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاتے کہ وہ نبی جس نے اس امت کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا، اخوت کے رشتے کے اندر پرو دیا، آج امت کا ایک حصہ غزہ اور فلسطین کے اندر ہزاروں کے اعتبار سے معصوم بچے اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا قبرستان غزہ کے اندر بن چکا ہے، لیکن امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ اور میں اس وقت مطالبہ کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے فی الفور اقدام اٹھائیں، اور اسرائیل کو امریکہ کے ذریعے سے اس وقت لگام ڈالی جائے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ امن ایوارڈ کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس کتے کو لگام ڈالے۔ جس طرح یہ 6 نوجوان آج نکلے ہیں تو اگلی باری انشاءاللہ ہم اپنے سروں پہ کفن باندھ کے انشاءاللہ نکلیں گے۔ انشاءاللہ ہم سارے تیار ہیں جی، میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ اس لیے ہم پرامن طور پر حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایک ہمارے اس قافلے کے ساتھی نظامی صاحب اس وقت وہ سائپرس کے اندر ہیں، اور حکومت ان کے واپسی کے لیے بھی فی الفور انتظام کرے، اور سینیٹر مشتاق کی بحفاظت واپسی کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر، اس وقت ٹکڑوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت اکٹھے ہونے کا وقت ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہو چکا اور اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے، اور اب بھی ہم اگر اکٹھے نہ ہو، اب بھی ہمیں اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنی ملازمت، اپنی سیاسی جماعت اور اپنا فرقہ اور اپنا گھر اور انہی چیزوں کی فکر ہو، تو پھر لازم ہے کہ ہم پر پتھر ہی برسائے جائیں، پھر ہمارا ختم ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز اگر ہمیں جمع نہیں کر سکتی تو آخر کون سی چیز ہے جو ہمیں جمع کرے گی؟ کس نقطے کے اوپر ہم جمع ہوں گے؟ آخر کون سا نقطہ ایسا ہوگا جب اگر فلسطین کے معصوم بچے 70,000 معصوم بچوں کا قبرستان وہ ہمیں بیدار نہیں کر سکتا، تو آخر کون سی چیزیں بیدار کرنے والی ہیں؟ آخر کچھ تو سوچنا چاہیے۔ 10 منٹ کے لیے ہم اپنی دکان بند نہ کر سکے، 10 منٹ کے لیے ہم اپنی گاڑی کو نہ روک سکے، 10 منٹ کے لیے ہم اپنا کام چھوڑ کر ہم اکٹھے نہ ہو سکے۔ ہمارا موبائل ہماری دنیا کی ساری خرافات کے لیے ہے۔ اسرائیل دہشت گرد ہے، فلسطینی مظلوم ہے، ہمارے موبائل سے یہ نعرہ نہ لگایا جا سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نہیں کہتا، خدا کی قسم خود اپنے گریبان میں جھانک کے ہم کس چیز کے مستحق ہیں، ہم کس چیز کے، ہم انسان کہلانے کے لائق بھی ہیں، ہم انسان کہلانے کے لائق بھی ہیں۔ مسلمان تو بڑی بات ہے، ہم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتنا جذبہ نہ ہو، ہم کوئی کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ابھی بھی بیدار نہیں ہیں، ہمیں ابھی بھی خیال نہیں آ رہا کس دن ہمیں خیال آئے گا۔ یہ 6 لوگ جیسے مولانا صاحب نے کہا، خدا کی قسم انہوں نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، نہیں تو ہمارے پاس کون سا منہ ہے جو آقا کو دکھاتے، کون سا ہمارا منہ ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہوتے، کون سا منہ ہے؟ کل قیامت کا میدان ہو، فلسطینیوں کا ہاتھ اور ہمارے گریبان ہو، بتائیے کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم بیدار ہو جائیں، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے۔
جاگ جائیے، اب بھی وقت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں اتحاد، اتفاق، یکجہتی کا مظاہرہ کر کے ہم اپنی حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ہم اپنی حکومت پر، آپ نے دیکھے ہیں برسل کے اندر جو ہوا، بیلجیم برسل کے اندر جو مظاہرہ ہوا، دیکھا آپ نے دیکھا؟ ہمیں شرم بھی نہیں آتی، غیر مسلم ہیں اور اتنے بڑے بڑے مظاہرے، وہ لوگ انسانیت کی بنیاد پر کھڑے ہیں، ہمارے تو انسان بھی اور مسلمان بھائی ہیں، ہمیں کیوں، ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ غیر مسلم ممالک کے اندر اتنے بڑے بڑے مظاہرے، رات کے وقت کے اندر مظاہرے، ہم دن کے وقت میں بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنا ہی ہوگا، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، ہمارے دل سے تو یہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم سارے بیدار ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو بیدار کر دے، زور سے بولیے آمین۔ اللہ ہم سب کو بیدار کر دے، ہمارے اندر جرأت ایمانی پیدا فرما، اللہ ہمارے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما، مسلمانوں کا درد اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ ہمارے اندر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ میں سب سے گزارش کروں گا، ہمارا وقت صرف اور صرف اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے، یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، نعرہ لگائیے، زور کے ساتھ لگائیے، لا شرقیہ ولا غربیہ، ہم صرف مسلمان ہیں اور کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاں کوئی بات نہیں ہے۔ بتان رنگ و خو کو، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، ہم سارے مسلمان ہیں اور کچھ نہیں۔ ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ میں سب سے یہی چاہوں گا، اسی کی آواز بلند کیجئے، یہ موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، جنگی ہتھیار ہے یہ سوشل میڈیا، سوشل میڈیا جنگی ہتھیار ہے۔ اٹھائیے اپنا موبائل اور آواز لگائیے، اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، لکھیے نا، اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے تو بند ہو جائے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ فیس بک کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ رہ سکتے ہیں، فیس بک کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اور نعرہ لگائیں گے، ڈٹ کے نعرہ لگائیں گے، اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، اسرائیل نیتنیاہو ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ، اور امریکہ کا جو یار ہے وہ بھی بڑا دہشت گرد ہے، جو ان کے بارے میں بات کرے وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اور میں یہ بھی مطالبہ کروں گا، میں بات بالکل واضح طور پر، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 20 نکاتی فارمولہ امن کا پیش کیا ہے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ بولیے، مسترد کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں مانتے۔ یہ امن فارمولہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کس کو سنا رہے ہو؟ میں اپنی حکومت کو سنا رہا ہوں، میں اپنی حکومت کو، اپنی مقتدر اداروں کو سنا رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ بہترین فارمولہ ہے، اس کے اوپر حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فارمولہ منظور نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تم اس کی آڑ میں اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہو، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر اسرائیل کو تسلیم کرو گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے دیں گے، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل جابر ہے، اس کو تسلیم کرنے کی بات نہیں ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اسرائیل ملت اسلامیہ کی پیٹھ کے اندر گھونپا گیا خنجر ہے، اور اس خنجر کو نکالیں گے انشاءاللہ، نکالیں گے انشاءاللہ، کا علاج کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے، کافروں کا ایک علاج، یہودیوں کا ایک علاج، سبیلنا سبیلنا۔ ہم ان کے اس امن فارمولے کو مسترد کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں واضح موقف اپنایا جائے، اسرائیل دہشت گرد ہے، واضح موقف اپنایا جائے۔ اور آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو سفارش کی ہے نوبل پرائز کی، اس کو واپس لیا جائے۔ اگر اس کو زیادہ ہی نوبل پرائز دینے کا شوق ہے تو غزہ کے اندر جنگ بندی کراؤ، فلسطین، غزہ اور فلسطینیوں کے حوالے کرو،
डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर ये नहीं है और जब ये फ़लस्तीनियों का कातिल हो, मासूम बच्चों का कातिल हो, तुम ये बात करो कि इसको नोबेल प्राइज दिए जाए, तो हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम तुम्हारे खिलाफ मैदान में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ऐसी कोई हरकत तुम्हें करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये हमें नामंजूर है। और नेतन्याहू के ऊपर आलमी अदालत के अंदर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि आलमी अदालत ने खुद इसको दहशतगर्द करार दिया है। हम मुतालबा करते हैं कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और हमारी हुकूमत इसराइल के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए और फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होने के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए और आलमी पाए काफ़िला इस्तिकामत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, इसके अंदर जो लोग गए और बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, अजीज़ निज़ामी साहब, इनकी मुल्क वापसी के लिए बहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात उठाए। मेरा मुतालबा ठीक है? हाथ उठाइए सारे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप इसके लिए वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाएं और बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि हमारे आदमियों को वापस नहीं किया तो 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। हमारी हुकूमत अगर ये मौक़िफ़ अपनाए तो हम इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। मैंने जुमा में भी कहा था हमारे आपसी इख्तिलाफ बेशक हों, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आएगी, जब बात इस्लाम की आएगी, जब बात मुसलमानों की आएगी, हम इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह, इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मैं आप सब का आना अल्लाह जल्ल शान अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप आएंगे इंशाअल्लाह, खड़े होंगे इंशाअल्लाह। वक्त देने की ज़रूरत पड़ेगी, वक्त देंगे इंशाअल्लाह। माल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लगाएंगे इंशाअल्लाह। जान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लगाएंगे इंशाअल्लाह। जान लगाएंगे इंशाअल्लाह। ऐलान हो जाए कि फ़लस्तीन जाना है तो कौन कौन तैयार है? सबीलुना सबीलुना, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, काफिरों का एक इलाज, यहूद